السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج کا یہ درس سیرت النبی کا آخری درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں وفات النبی کا مختصر تذکرہ فرمایا گیا تھا. آج کے اس درس میں آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا مختصر تعارف اور آپ کی جسمانی صفات حلیہ یہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کل 11 شادیاں کی اور آپ کے پاس ایک لونڈی تھی اور ایک روایت کے مطابق آپ پر 2 لونڈی تھی. یہ آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، اس کے تعلق سے موجودہ زمانے کے مشرکین اور کافرین اعتراض کھڑا کرتے ہیں. یہ اعتراض ابو لہب، ابو جہل، اب مکہ کے جو رسول کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان لوگوں نے کبھی ایسا اعتراض نہیں کہ رسول کی شادی کی. یہ اعتراض کس کا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہے جو شادی کی حقیقت کو نہیں جانتے. آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی، غیر مسلم اعتراض کرتا ہے. یا اس طریقے سے ہندوستان کے سماج میں مشدد قسم کے لوگ جب سیرت پڑھتے ہیں رسول پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے، ہمارے نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ رسول نے شادی اتنی کیوں کی تھی، اس کے کیا مقاصد تھے. آئیے اس کے کچھ مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے 11 جو شادیاں کی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے کہ آپ جو بھی کچھ کرتے تھے منمانی نہیں کرتے تھے. 11 شادی آپ نے کر لی تو اس وقت آپ کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کی حیات میں 9 بیویاں بیک وقت پائی جاتی تھی. مدینہ کی زندگی میں 2 بیوی کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں. اس 11 بیویوں کے بعد، 11 شادیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب اس کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ نے شادی نہیں کی. تو پہلی جو سب سے بڑی بنیاد ہے کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ ہر کام کرتے تھے، منمانی نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر مذاہب کا جائزہ لیں، ہندوازم کا یا کسی اور مذہب کا، تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ تھے، بہت شادیاں تھیں، تو وہ اعتراض نظر نہیں آتا ہے. آپ ہندوازم کا جائزہ لیں تو کسی کے پاس 16,000 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 10,000 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 1,000 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 100 بیویاں ہیں. اللہ کل حال ہر مذاہب اگر آپ غور کریں تو ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ چیز آپ کو ملے گی کہ بڑے بڑے لوگ جو رئیس تھے، سردار تھے، راجا تھے، ان کے پاس اتنی بیویاں رہا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تو ایسی منمانی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق تھی. یہ پہلی حکمت ہے. دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ کی شادیوں کو اگر ہم سروے کریں، جائزہ لیں، تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کرے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آپ نے 11 جو شادیاں کی اس میں سے ایک لڑکی، ایک خاتون جو باقرہ تھی، بقیہ 10 تھی، یا تو مطلقہ تھی یا تو پھر وہ بیوہ تھی. آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ بیواؤں کا گھر بتانے کے لیے. ان کا کوئی بیوہ، بے سہارا خاتون، بیوہ عورت بے سہارا مانی جاتی ہے، مظلوم مانی جاتی ہے. آپ نے ایسی عورتوں سے شادی کی تاکہ یہ جو سماج کا ماحول اور کلائمیٹ ہے، ماحول بن رہا ہے کہ بیوہ سے شادی نہیں، مطلقہ سے شادی نہیں، وہ یوز شدہ ہے، اس کی شادی ہو چکی تھی، شادی نہیں کرنا. اس رسم کی مخالفت اور بیواؤں کا گھر بتانے کے لیے تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے، تاکہ وہ بھی اپنی کیا ہے دنیاوی لذت کو محسوس کر سکے. اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اکثر آپ دیکھیں سب کی سب بیوہ تھی، صرف ایک خاتون ایسے عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو باقرہ تھی، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تیسری حکمت یہ تھی، دیکھیے عورت کے بہت سارے مسائل ہوتے، تعلیم اور تربیت کو عام کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے شادی کی. بھائی عورت کے مخصوص مسائل، ماہواری کے مسائل، نفاس کے مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل، عورت کے نماز پڑھنے کے مسائل، اس کی عبادت کے مسائل، یہ عورت بڑی شرم و حیا ہوتی ہے. وہ کیسے مردوں سے پوچھ سکتی ہیں، مردوں سے دین سیکھ سکتی ہیں، یا سب عورت خاتون صحابیات اللہ کے نبی سے کیسے سیکھ سکتی ہیں؟
باحیا ہوتی ہے عورتیں. بہت سارے موقع پر تو اپنے گھر کے جو جسے پردہ نہیں ان سے بھی بہنیں اور مائیں اپنے گھر والوں جسے پردہ نہیں شرماتی. تو اب یہ عورتوں کے مخصوص مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تاکہ عورتوں کے لیے تعلیمی یہ سرکل عام ہو جائے. عورت کا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر وہ مردوں سے پوچھنے شرماتی ہے، رسول سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتی ہے، وہ کہیں نہ جائے، ڈائریکٹ وہ محاطل ہونے کے پاس آئے، عائشہ کے پاس جائے، پوچھے کیا مسئلہ ہے. ایسے عائشہ کے علاوہ دوسری خاتون کے پاس جائے، دوسری بیوی کے پاس جائے، وہ محاطل میں سے کسی کے پاس جائے، سب کے پاس علم ہے. جو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جیسے وہ محاطل المؤمنین، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنیں اور بہت سارے دینی مسائل میں ان کو صلاحیت تھی. آپ دیکھیے رسول کی وفات ہو گئی، جو عورت کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں حیض کے، نفاس کے، پاکی اور ناپاکی کے، یہ سب مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ حل کرتی تھی. باقاعدہ عورتیں ڈبی میں اپنے خون کو لا کر کے دکھاتی تھی یہ کیا پاک کا پیریڈ ہے، یہ ناپاکی کا پیریڈ ہے. ایسے عائشہ فرماتی ابھی ٹھہرو، ابھی تمہاری ناپاکی کے لیے آنا ہے. ایسے عائشہ فتوا دیتی نہیں تمہارا پاکی کا خون ہے. تو یہ پرسنل جو مسائل ہوتے ہیں، مخصوص مسائل، یہ کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی تاکہ عورتوں کو دین کا علم سیکھنے کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جائے. ایک مقصد یہ بھی تھا. اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، اس کی حکمت ایک بھی تھی. پیارے نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے دشمن بھی تھے. جہاں آپ کے فالوور تھے، ماننے والے تھے، وہ یہاں کے بڑے بڑے دشمن بھی تھے. آپ نے دشمنوں کی بیٹی سے آپ نے شادی کی تاکہ دشمنی ختم ہو جائے. جب یہ رشتہ ہو جائے گا، باپ کتنا بھی کٹر ہو، کتنا بڑا دشمن ہو، مگر جب یہ وہ سسر بن جائے رسول کا یا اللہ کے نبی سے رشتہ ہو جائے تو رشتہ داری کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں آدمی نرم ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر ہی لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کتنے 3 دشمن تھے، آپ نے دشمن کی بیٹیوں سے شادی کی. ابو سفیان آپ کا بہت سنگین دشمن تھے. آپ کتنی بار جنگ میں آئے، سیرت میں گزر چکا ہے. آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی، ان کی بیٹی سے. آپ علیہ السلام نے یہودی سردار ہوئی بن اختر، یہ سردار تھا یہودیوں کا، آپ نے اس کی بیٹی صفیہ سے شادی کی. ایسی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو امیہ کی بنو حارث کے قبیلے کے سردار تھا، سردار کی بیٹی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے کیونکہ وہ لڑنے کی پلاننگ کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے دشمنوں کی بیٹیوں سے رشتہ کی شادی کی تاکہ اس طریقے سے یہ ہمارے سسر بن جائے، ہمارے رشتے بن جائے، تاکہ یہ نارمل ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے. دشمنی کی ابتدا کو ختم کرنے کے لیے آپ نے شادی کا راستہ کھولے تاکہ دشمنی ختم ہو جائے، رشتے داری کے ذریعے سے سمجھوتا کرنے والا. یہی وجہ آپ دیکھیے ایسے ابو سفیان آپ کے کٹر دشمن تھے، مگر ایک وقت آیا مکہ سے نکلے بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، رسول سے ملنے کے لیے. آخر سوچو یہ وجہ اور کیا بنی کہ دشمن ہوتے ہوئے بھی رسول سے ملنے کے لیے آ رہے. یہ بہانہ تھا کہ بیٹی سے ملاقات کریں گے. تو یہ آپ نے شادی 11 شادیاں جو کی، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی دشمنی جو ہو رہی ہے یہ دشمنی ختم ہو جائے. اس طریقے سے آپ اگر غور کریں، جو لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو یہ اعتراف بہت کمزور ہے، بے بنیاد ہے. کیونکہ جب اسلام کی شروعات ہو رہی تھی، آپ شادی کر رہے تھے، جو آپ کے کٹر دشمن تھے، جانی دشمن تھے، ان لوگوں نے آپ کی شادی کو ایشو نہیں بنایا، جبکہ آپ کو پاگل کہا، جبکہ آپ پاگل نہیں تھے لوگ بھی، آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، الزام لگایا، ہر راستے پہ کوئی نہ کوئی شبہ اور شائبہ لا کر کے پھنساتے تھے، بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیا ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے بڑے مشرکوں کو اور نبی کے دشمنوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ رسول کی شادیوں پر اعتراض کھڑا کریں؟ کسی ایک مشرک نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کی شادی کیوں کرتے. ابو لہب نے نہیں کیا، جو رسول کا سگا چچا تھا، مخالف تھا، نہیں اعتراض کیا. ابو جہل آپ کا جانی دشمن تھا، اس نے اعتراض نہیں کیا. ابو جہل ابو سفیان آپ کے کٹر دشمن تھے، ان لوگوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. بہرحال ابو سفیان اسلام رضی اللہ تعالیٰ ہو، بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ اعتراض یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نبی کی سیرت کو صحیح طور سے نہیں جانا. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے نوجوان مشرکوں سے ملتے ہیں یا وہ لوگ ایسی سیرت کو پڑھ کر کے کیڑے نکالتے اور اطلاق کرتے، ایک مسلمان بدل جھانک کر کے دائیں بائیں کر کے کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے. بہت بے حسی کی بات ہے. نبی کی سیرت کو نہ جاننا، نبی کی سیرت کو صحیح طور سے نہ جاننا. ایک غیر مسلم بتوں کا پجاری، ناپاک آدمی ہمارے نبی پر کیچڑ اٹھانا خاموش ہے، یہ ہماری ایمان کی غیرت کہاں گئی؟ تو پیارے نبی علیہ السلام پر یہ اعتراض ہے. آج بھی غیر مسلم یہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی نے اتنی شادی کیوں کی. ایک آریہ سماج پنڈت
نبی علیہ السلام کی شخصیت پر کیچڑ اٹھایا اور اسے کتاب لکھی رنگیلا رسول. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ یا انسان تھے یہ صرف شادی کر کے صرف شوہر پرستی نوزلہ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر جو کیچڑ لگا، اعتراض کھڑا کیا، ہماری جماعت کے شہسوار بزرگ عالم دین مناظر اسلام اور شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جواب لکھا مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول. بہت جامع کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق ہوتی ہے. پیارے رسول نے جو اعتراض کھڑا کیا شادی کے متعلق، اس کا آپ نے مکمل جواب دیا اور آریہ سماج آج اس کتاب کو پڑھ کر کے متاثر ہوا. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، اس کے بہت سارے مقاصد تھے. یہ کوئی اعتراض آپ کی سیرت پر نہیں ہے، بے بنیاد ہے. تو آپ علیہ السلام جن عورت سے شادی کیے تھے ان کی سیرت کو یا ان کا مختصر تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی شادی آپ نے حضرت خدیجہ سے کی. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، آپ کی عمر 20 سال تھی، 25 سال تھی. حضرت خدیجہ 15 سال آپ سے بڑی ہے اور ان کی شادی 2 آدمی سے ہو چکی ہے اور وہ بیوہ تھی. پہلے شوہر کا انتقال ہوا، شادی کی، دوسرے شوہر کا انتقال ہوا، پھر آپ نے شادی کی. تیسرے سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، آپ نے شادی کر لی. ان کے ہوتے آپ نے کسی شادی نہیں کی. جب ان کا انتقال نبوت کے 10 ہجری میں ہوا، آپ علیہ السلام نے حضرت سودا سے نبوت کے 10ویں برس میں آپ نے شادی کی. اور حضرت سودا تمام امہات المؤمنین میں دیکھیں تو یہ بڑی عمر والی تھی، عمر دراز تھی. آپ علیہ السلام نے شادی کی، یہ بھی بیوہ تھی. ان کی سودا کی شادی جو ہوئی تھی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور ہجرت کرنے کے 54 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. سودا رضی اللہ تعالیٰ بڑی عمر دراز خاتون تھی، آپ نے شادی کی. ایسی حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے شادی کی، یہ باقرہ تھی. ان کی عمر 6 سال تھی. پھر جا کر کے جب ان کی عمر 9 سال ہوئی، آپ نے رخصتی ہوئی اور آپ نے مدینہ میں جب پہنچے تو نبوت کے پہلے سال میں، ہجرت کے پہلے سال میں آپ علیہ السلام سے رخصتی ہوئی اور پھر اس کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 57 ہجری میں ہوئی. سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. چوتھی شادی آپ نے حفصہ بنت عمر سے کی، حضرت عمر کی بیٹی تھی. 3 ہجری میں جنگ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب یہ حضرت حفصہ کے شوہر تھے. جب ان کے شوہر کی شہادت ہو گئی حضرت عمر بہت پریشان ہوئے. بہرحال اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی سے شادی کی اور حضرت حفصہ کی وفات سن 45 ہجری میں ہوئی. ایسی آپ نے 5ویں شادی زینب بنت خزیمہ سے کی. یہ سن 3 ہجری میں آپ سے شادی ہوئی تھی اور سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. بہت کم مدت میں ان کی رسول کے ساتھ زندگی گزری ہے مگر ان کو بھی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے. 6ٹھی شادی آپ علیہ السلام نے ام سلمہ بنت امیہ سے کی. یہ سن 4 ہجری میں ان سے شادی ہوئی تھی اور سن 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کافی زندگی میں اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزاری. 7ویں شادی آپ نے زینب بنت جہش سے کی سن 5 ہجری میں اور سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 5ویں شادی آپ نے جویریہ بنت حارث سے کی. سن 6 ہجری میں آپ نے شادی کی تھی. 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 9ویں شادی آپ نے ام حبیبہ سے کی. سن 7 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی تھی اور 44 اور 42 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. ابو سفیان کی بیٹی تھی. ایسی آپ نے 10ویں شادی صفیہ بنت ہوئی بن اختر سے کی تھی سفر کے اندر. یہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا. سن 7 ہجری میں آپ نے شادی کی. 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 11 ہجری میں آپ نے میمونہ بنت حارث عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں آپ نے ان سے شادی کی اور پھر 61 یا 38 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ 11 امہات المؤمنین ہیں، یہ ہماری پیاری مائیں. آج مسلمان سے پوچھا جائے کہ امہات المؤمنین کا نام کیا ہے، نہیں بتا پائیں. دنیا جہاں کی سیرت کو خصوصیات کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے اور پھر اس کو یاد کریں گے، زبان پہ رکھیں گے اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، مگر ہم اپنی والدہ پیاری والدہ اور امہات المؤمنین کی سیرت کو اور ان کے نام کو لے جانتے ہیں. یہ 11 بیویاں ہیں اللہ کے نبی کی تھی، یہ ہماری پیاری مائیں ہیں. ان کا نام کو جاننا، ان سے محبت کرنا اور ان کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بالخصوص ہماری خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. اس طریقے سے آپ کی صفات اور آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا حلیہ کیسا تھا، مورخین نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. میں یہاں 4 جملے کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک گورا تھا، گول تھا، روشن تھا، سرخی مائل تھا. آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا گویا کی 14ویں رات کا جیسے چاند چمکتا ہے. آپ علیہ السلام کی جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا تھا. اگر آپ راستے سے گزر جاتے تو ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ راستے سے رسول گزرا ہوا ہے. آنکھیں آپ کی کشادہ تھی اور بال بڑے لمبے گھنے تھے. آپ کی داڑھی گھنی تھی، بڑی تھی. ایسی آپ کا قد ہائٹ معتدل تھی.
آپ کا جسم بھی مؤدب تھا، کٹھیلا تھا، آپ کا ہاتھ بہت نرم تھا، آپ سے جس سے ملاقات کرتے وہ آدمی محسوس کرتا کہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ نہایت باریک اور نہایت نرم ریشم کا لباس جیسا ہے۔ آپ علیہ السلام کی کلائی بڑی تھی، کھوبڑی سر بڑا تھا، گردن لمبی تھی، بال کیا ہے آپ کے کبھی کان تک آتے تھے، کبھی گردن تک آتے تھے، کبھی کندھے تک آتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا جسمانی حلیہ ہے۔ آپ علیہ السلام درمیانی قد کے تھے، خوبصورت تھے، اور آپ کی خوبصورتی کا اندازہ اس شعر کی لگا جو استاد ثابت نے پڑھا تھا کہ آپ سے بہتر حسین اور جمیل کسی خاتون نے جنا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی خوبصورتی تھی۔ آپ علیہ السلام 63 سال زندہ رہے اور 13 سال آپ نے مکہ میں زندگی گزاری، 10 سال آپ نے مدینہ میں زندگی گزاری۔ یہ ٹوٹل 23 سال نبوت کے، اور پھر اس کے بعد 40 سال نبوت سے پہلے کے، یہ ٹوٹل 63 سال آپ کی زندگی تھی۔ آپ کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولاد سے نوازا تھا۔ پہلی اولاد قاسم تھی، اس لیے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ دوسری اولاد زینب، تیسری رقیہ، چوتھی ام کلثوم، پانچویں اولاد فاطمہ، چھٹی اولاد عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ یہ ساری 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے ہوئی، اور 7ویں اولاد جو ماریہ قبطیہ لوڈی ہیں ان کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ساری اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، لیکن حضرت فاطمہ یہ وہ بیٹی تھی جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور حضرت فاطمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو کیا نام ہے گھرانہ چلا ہے، اور آپ کی خاندان روشن ہوئی ہے، اور آپ کا جو اہل بیت کا سجنا منتشر ہوا ہے، وہ سارا کا سارا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاندان سے جا کر کے ملتا جلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 3 اولاد سے نوازا تھا۔ یہ 3 بچوں سے نوازا تھا، 3 لڑکوں سے نوازا تھا۔ تینوں اولاد آپ کی بچپنے ہی میں وفات پا گئی۔ وہ 2 سال کے، 2.5 سال کے، 4 سال کے بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں صرف ابھی اگر اولاد باقی تھی تو صرف اور صرف بیٹیاں تھیں، اور بیٹے بھی آپ کی زندگی میں وفات ہو گئی۔ حضرت فاطمہ باقی تھی، آپ کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی۔ یہ سیرت النبی کا مختصر تسلسل کے ساتھ رمضان کی 1 تاریخ سے چل رہا تھا۔ آج شوال کی تقریباً 3 تاریخ ہے، اسی پر یہ درس ختم ہو رہا ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ رب العالمین یہ جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول فرما لے، اور ہم سارے مسلمانوں کی ہدایت اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ ہم سے جو اس میں غلطی ہوئی ہے اور اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول فرما لے جو اس میں اچھائی ہے، اور جو اس میں کبھی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو تو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمارے لیے دیا، ہمارا ساتھ دیا، اور خاموشی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہماری باتوں کو سنا۔ ایسی میں اپنی تمام ماں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھی اس درس کو سنا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس طرح میں ان احباب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے احباب آن لائن یا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے احباب جڑے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ منہج سلف ایک یوٹیوب پر چینل ہے، ہمارے ایک احباب ہیں جو اس کو ہر روز اپڈیٹ کرتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ گزارش رہے گی کہ یہ جو سیرت النبی کا تسلسل کے ساتھ درس ہوا ہے، آپ لوگ اس کو پھر سے اس کو سنیں۔ آپ جس کو اتنا بار سنیں گے آپ کے دل میں تازگی، سکونت اور اس دین پر جمنے اور دین سے محبت اور نبی سے محبت کا شوق اور شعور بیدار ہوگا، اور بہت ساری باتیں جو پہلی مرتبہ سننے میں نہیں سمجھ میں آئی ہوگی وہ دوبارہ سننے کے بعد وہ تازہ ہو جائیں گی، سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح سے سننے کے بعد ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم کوئی کسی ایک کتاب کو بالخصوص تجلیات نبوت کو یا رحمت عالم یا ایسی جو سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سن لیں گے، سننے کے بعد پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں جو ہم نہیں سمجھ پائے تھے ہم اس کو سمجھیں گے۔ میں نے یہاں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے بہت اختصار اور قلیل وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی، آپ سوچیے 42 درس میں جو 25-30 اور یا شروع کے درس میں 15 اور 10-15 منٹ میں اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت بڑی مبارک ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگوں کو جذبہ عطا فرمائے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کا شعور بیدار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔